الرحمن الرحیم تیسری فصل باب البکاء علی المیت کی میت پر رونے کے بارے میں تیسری فصل ہے۔ 1740 نمبر روایت ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، فرمایا جس پر نوحہ کیا گیا قیامت والے دن ان نوحوں کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اس سے مراد، یہ بخاری مسلم نے اسے روایت کیا، متفق علیہ حدیث ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بندہ جس نے مرنے سے پہلے اس کی وصیت کی ہو کہ جب میں مر جاؤں مجھ پہ نوحے کرنا، تو فرمایا قیامت کے دن اس کو عذاب دیا جائے گا اس کے عمل کی وجہ سے۔ اچھا جی، اور وہ پیچھے گزر گیا کہ فرمایا ولا تزر وازرۃ وزر اخری، عام بندہ اس میں نہیں، یعنی ایک بندہ نارمل فوت ہو گیا اس کے پیچھے سے انہوں نے کیا تو ان کا گناہ ان پر ہے، یہ اس کی بات ہے جو وصیت کر کے مرے۔ 1741 نمبر روایت ہے۔ عمرہ بنت عبد الرحمن فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنا، ان کے پاس یہ بات بیان کی گئی، ذکر کیا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک میت کو زندہ کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ بڑی قابل غور روایت ہے۔ حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ابو عبد الرحمن کو بخشے، یعنی یہ کتنا اچھا ایک انداز ہے کہ ان کی طرف سے ایک بات سنی تو ان کے لیے دعائے رحمت کی، اللہ ان کو بخشے۔ بہرحال انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، یعنی انہوں نے قصداً ایسی بات نہیں کی، لیکن ناسیہ وہ اس حدیث کے مورد کو بھول گئے، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کا موقع محل جو تھا اس کو بھول گئے، او اخطا، یا اس کی مراد سمجھنے میں انہوں نے لغزش کر دی، اس کا مطلب جو انہوں نے سمجھا وہ تھا نہیں۔ آپ نے پھر بتایا اس کا پس منظر کہ یہ جو حدیث کے لفظ ہیں کہ میت کو عذاب دیا جاتا ہے زندہ کے رونے کی وجہ سے، اب رو زندہ رہا عذاب اس کو ہو رہا ہے، یہ کیا وجہ؟ آپ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودیہ پر گزرے جس پر رویا جا رہا تھا، تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ اس پر رو رہے ہیں، اس کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ اچھا، یہاں پہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کی رائے یہ تھی کہ اگر زندہ بندے روئیں تو اس کی وجہ سے قبر والے کو تکلیف دی جاتی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھیں کہ یہ حدیث کافر کے بارے میں ہے، یہودیہ عورت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ آگے آ رہا ہے امام سیوطی نے 10 قول اس حدیث کے بارے میں نقل کیے ہیں، 10 مختلف ائمہ کے اقوال، اس سے یہ مراد ہے، یہ مراد ہے، یہ مراد۔ سب سے زبردست مطلب جو ہے وہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں وعندی، میرے نزدیک یہ مطلب ہے کہ ان یکون المراد بالعذاب هو الالم الذي يحصل للمیت اذا سمعهم یبکون، کہ یہاں پر حدیث میں عذاب سے مراد تکلیف ہے جو میت کو ہوتی ہے، بس یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی فرشتے مسلط کر کے اس کو عذاب دیے، یہ نہیں مراد یہ ہے کہ جب گھر والے روتے ہیں، اور دیکھیں ایک میت پڑی اس کا وقت وصال ہے، مرنے کے قریب وہ رو رہے ہیں بیٹھ کے، حالانکہ ضرورت کیا تھی وہاں یاسین پڑھیں، قرآن پڑھیں، اس کو کوئی ذکر اذکار کلمے کی تلقین کریں، یہ رو رہے ہیں، اب اس کو تکلیف ہو رہی اس بات سے کہ نہیں؟ دوسری بات اس کی روح نکل گئی، اب ضرورت ہے کہ اس کے لیے دعا کریں، یہ رو رہے ہیں، یعنی ان چیزوں، اب مثلا میں زندہ بندہ، ایک بندہ مثلا میں بیٹھا ہوں یہاں پہ 10 بندے شور کری جا رہے ہیں، مجھے تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ اسی طرح میت ہے، جب دنیا سے چلا گیا وہ رو رہے ہیں، وویلے کر رہے ہیں، حالانکہ اس کو ضرورت ہے دعا کی، جس طرح زندہ انسان کو ضرورت ہے سکون کی، ذرا امن ہو، شور نہ ہو، وویلا نہ ہو، اس کو ضرورت ہے دعا کی، قرآن کی، وہ رو رہے ہیں۔ لہٰذا جس طرح زندہ کو تکلیف ہوتی ہے نا، جس طرح کی ملا علی قاری کہتے ہیں اس طرح کی تکلیف صاحب قبر کو، میت کو ہوتی ہے، بس یعنی وہ ناراض ہوتا ہے، اس سے مراد یہ ہے، بس یہ مطلب ہے اس روایت کا، اور سب سے صحیح مطلب یہی ہے۔ اور اس کے آگے ملا علی قاری نے رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی، کہتے ہیں اہل عراق کی ایک خاتون تھی، اس کا بچہ مر گیا، اس کو بڑا دکھ ہوا، خیر وہ اپنے کام میں مغرب کی جانب کسی اور ملک گئی، عید کا دن تھا، ان شہر میں والوں نے نا عید کی دن میں ان کی عادت تھی شہر والوں کی، وہ قبرستان چلے جاتے اور ہر ماں اپنی قبر کے اپنے بچے کی قبر پہ بیٹھ کے روتی، خوب روتی، چیختی۔ اچھا، وہ پورا شہر عید والے دن قبرستان میں جا کے یعنی مقابلے پہ روتا ہوتا تھا، کہہ لیں، یعنی روتے تھے بڑا۔ اب سارا شہر ادھر چلا گیا، اس نے کہا میں نے کیا کرنا ہے، یہ بھی چلے گی ادھر بیچاری۔ اچھا، یہ گئی جب قبر، اس نے دیکھا کہ یہ رو رہے ہیں، وہ بھی رونے لگی ویسے ہی، اور بڑا روئی، کثرت سے سوئی۔ خواب میں دیکھا کہ وہ جو اپنا قبرستان والے ہیں نا،
وہ آپس میں ایک تو ان کے رونے کی برائی کر رہے ہیں کہ یار یہ کیا سال بعد آ جاتے ہیں اور آ کے یہاں پہ نیا ڈرامہ عید والے دن شروع کر دیتے ہیں، او مر گئے لٹ گئے۔ ایک بندہ کہتا ہے، بعض سے پوچھتے ہیں یہ جو عورت آئی تھی اس کا ہمارے قبرستان میں کوئی بچہ ہے؟ یہ آ کے بھی بڑا رو رہی تھی۔ فقالوا لا، باقی کہتے ہیں نہیں اس کا تو بچے ہی کوئی نہیں۔ تو کہتے ہیں یہ کرنے کیا آئی تھی؟ ہمیں تکلیف دینے آئی تھی۔ اور خاتون کہتی انہوں نے خواب میں مجھے پکڑا اور مجھے مارا۔ جب میں بیدار ہوئی تو میں نے اس تکلیف کو محسوس کی، یعنی جس طرح خواب میں بندہ دیکھتا ہے میں فائر بج کے اٹھتا ہے تو دل کی دھڑکن تیز، گھبراہٹ ہوتی ہے، یعنی یہ اس طرح، تو میں نے اس کو محسوس کیا، اس چیز کو گھبرائی ہوئی تھی۔ یعنی اب یہاں پہ مولا علی قاری اس واقعے کو لا کے یعنی وہ اپنے معنی کی تقویت میں بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہیں کہ جو جا کے روتے ہیں قبروں پہ، یا میت اس سے تنگ ہوتی ہے، قبر والا تنگ ہوتا ہے کہ یہ کیا رونے آ جاتے ہیں، بھائی مجھے فائدہ تو تمہاری دعا کا، قرآن کا، اور تم رو رہے بیٹھ کے۔ آگے مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ جو روحیں ہوتی ہیں نا ان کو جس طرح تکلیف ہوتی ہے برے کاموں سے، اچھے کاموں سے انہیں خوشی بھی ہوتی ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اہل قبور زندوں کے اعمال کو جانتے ہیں، احوال کو، اور حدیث میں آتا ہے مسند ابو داؤد طیالسی کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اقارب والدین ماں باپ ان کو قبر میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اچھا جی، اور جو ان کی زیارت کرنے جائے دعا کرے ان سے وہ راضی ہوتے ہیں، اور جو روئے ان سے وہ تکلیف ہوتی ہے ان کو۔ خیر یہ حدیث تھی، بخاری مسلم نے اسے روایت کیا۔ 1742 نمبر روایت عبداللہ ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی صاحبزادی کا وصال ہو گیا مکہ میں، ہم آئے تاکہ جنازے میں شرکت کریں، اور حضرت ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہما دونوں صحابی آئے۔ آپ فرماتے تھے میں ان کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، عبداللہ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں میں ان دونوں کے درمیان میں بیٹھا تھا، تو حضرت جناب عبداللہ بن عمر کہنے لگے حضرت عمر بن عثمان کو، عثمان غنی کے جو بیٹے تھے ان کو حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے، وہ مواجہۃ، اور وہ سامنے بیٹھے تھے ان کے، فرمایا لا تنہان البکا، اے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بیٹے عمر، تو ان کو روکتا کیوں نہیں ہے یہ رونے سے؟ خواتین رو رہی ہیں بیٹھ کے۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو عذاب دیا جاتا ہے گھر والوں کے اس کے اوپر رونے کی وجہ سے، یعنی جب گھر والے روتے ہیں اس کو عذاب ہوتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی، ابن عباس فرمانے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی اس طرح کا کچھ کہتے تھے، یعنی وہ بھی اس طرح کی بات کیا کرتے تھے۔ پھر آپ نے واقعہ بتایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نا، حدیث سنائی۔ آپ فرماتے ہیں واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ واپس آ رہا تھا مکے سے، حتیٰ کہ ہم وادی بیضاء میں جب آئے نا تو وہاں پہ ایک کیکر کے درخت کے نیچے کچھ شاہ سوار بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے ابن عباس جا اور دیکھ کے آ یہ کون سوار ہیں۔ میں گیا، میں نے دیکھا وہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھی تھے۔ میں نے آ کے بتایا جی وہ صہیب رومی اور ان کے ساتھی ہیں۔ فرمایا اس کو بلا لا، صہیب کو ساتھ بلا لے۔ میں گیا صہیب کے پاس، میں نے کہا جی اٹھیں، سامان باندھیں اور امیر المومنین کے ساتھ مل جائیں، یعنی ان کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو محبت اور جو پیار وہ تھا اس کی وجہ سے ساتھ ان کو لے لیا۔ یہ صہیب رومی بھی شہزادے بندے تھے سبحان اللہ، اور جب اسلام لائے تو ایک ٹاٹ کا پرانا سا لباس پھٹا سا پہنا، تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے اس کا کیا حال کر دیا۔ اچھا جی، تو فرمایا امیر المومنین کے ساتھ آ جائیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خنجر لگانا، یعنی آپ نماز پڑھا رہے تھے تو آپ کو اس نے خنجر مارا مجوسی نے، تو آپ گر گئے۔ آپ کو جب خنجر لگا تو گھر آپ کو لایا گیا تو لوگ آپ کا پتہ لینے آ رہے تھے۔ حضرت صہیب داخل ہوئے اور رونے لگے اور فرمایا واہ خواہ واہ، ہائے میرے بھائی جان، ہائے میرے ساتھی۔ حضرت عمر کہنے لگا صہیب تو بھی مجھ پہ رو رہا ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو عذاب دیا جاتا ہے اس کے گھر والے جب اس پر ہوتے ہیں۔ اہل سے مراد ہے جو گھر میں آئے ہوں، مراد قریبی رشتہ دار نہیں ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ اہل سے مراد جو بھی گھر میں آئے ہیں وہ روئیں، عذاب ہوتا ہے۔ ابن عباس فرمانے لگے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا نا، میں نے یہ بات اماں عائشہ پاک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیان کی تو اماں پاک فرمانے لگیں اللہ تعالیٰ عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے۔ اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حدیث بیان کی ہے نا کہ میت کو گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، تو
لیکن یہ بھی ہے ساتھ کہ ان اللہ یزید الکافر عذابا ببقاء علیہ، حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کافر کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اللہ اس پر عذاب کو زیادہ کر دیتا ہے۔ کافر کے گھر والے کیونکہ کفار کے اندر یہ شیوا تھا، جب گھر والے روتے تھے، وہ زمانہ جاہلیت والا نوحہ ہوتا تھا، وہ کہہ کے جاتے تھے کہ تم نے کہنا ہے پیچھے سے او واہ او سردارا تمہاری کیا بات تھی، تم نے دنیا کی خدمت کی، دنیا تمہاری دی، یعنی ایویں ہی تم نے جھوٹے فضائل ہمارے بیان کرنے ہیں۔ تو ان کاموں کی وجہ سے کافر کے اوپر عذاب زیادہ ہوتا تھا۔ وہ پیچھے سے جعلی قصے اس کے سناتے تھے لوگوں کو کہ جی ہمارا بھائی فوت ہو گیا، وہ یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا، جعلی کہانیاں، تو اس کی وجہ سے اس کو عذاب دگنا ہوتا تھا۔ اور آگے دیکھیں یہ بات قابل غور، اما عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا حسبکم القرآن، تمہیں قرآن کافی ہے، یعنی اس مسئلے میں تو تمہیں قرآن سے دلیل پکڑ لینا ہی سمجھ آ جانی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، لہٰذا روئے گھر والے عذاب قبر میں میت کو، قرآن کہتا ہے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ جو ہم نے اصول پڑھا اس کے اندر، اصول الحدیث کے اندر، کہ جو روایت قرآن کے خلاف ہو یا تو مؤول ہوگی، تعویل کی جائے گی، یا وہ رد ہوگی۔ یہ اصول اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لیا اور یہ آپ نے حدیث میں بیان فرمایا کہ جو روایت ہے، دیکھیں نا آپ، وہ میت رو بندے رہے ہیں، میت تو نہیں کہہ کے گئی کہ رو، بندے رو رہے ہیں اور ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کوئی جان کسی دوسری کی وجہ سے بوجھ نہیں اٹھائے گی، دوسرے کا بوجھ نہیں، اپنے اپنے اعمال اور اپنا اپنا عذاب، اعمال گھر والوں کے عذاب اس کو ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کے خلاف ہے، لہٰذا اس کا معنی یہی کرنا پڑے گا۔ اس سے مراد خاص ایک تو وہ ہے کہ حضرت معاشہ پاک والا کہ یہ کافر کے بارے میں، دوسری بات یہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے وصیت کی ہو کہ میرے مرنے کے بعد میری میت پہ نوحہ کرنا، ان کو عذاب ہوتا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا، آپ فرمانے لگے کہ واللہ هو الحق وابقى، اللہ ہی ہنساتا ہے، اللہ ہی رلاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہنسنا رونا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اور ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کوئی بات نہیں کی، آپ خاموش ہو گئے۔ اچھا جی، متفق علیہ روایت ہے۔ اچھا یہاں پہ نا ملا علی قاری نے ایک اور بات کی، ملا علی قاری نے ایک اور بات کی۔ ملا علی قاری کہتے ہیں قرآن کہتا ہے ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ مسلمان بندے کے گھر والے روئیں تو اس کو قبر میں عذاب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اس کے اپنے ملا قبر والے، کن کے اپنے؟ تو کافر کا بھی تو ایسے ہی ہے۔ قرآن کی آیت تو عام ہے، ہر بندے کو شامل ہے، مومن کو بھی کافر کو بھی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک بندہ کافر ہے، اس نے کفر تو کیا اور اس کو دوسرے بندے جو اس کے پچھلے گناہ کر رہے ہیں اس کو بھی اس کا عذاب ہو، کیونکہ ولا تزر وازرۃ وزر اخری۔ سمجھ آئی بات کی؟ قرآن کی آیت میں تو کوئی بھی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، تو قرآن کی شاید تو یہ سمجھ آتا ہے کہ کافر کو بھی قبر میں گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے ہی ہے، بنتا تو اسی طرح کہ کافر کا عذاب بھی گھر والے رو رہے ہیں، عذاب زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ رو تو گھر والے رہے ہیں، تو عذاب اس کو کیوں ہو رہا ہے؟ ملا علی قاری کہتے ہیں یہ بات ذرا قابل غور ہے، لہٰذا صحیح ترین معنی ملا علی قاری فرماتے ہیں یہی ہے کہ اس سے مراد عذاب سے تکلیف ہے، کہ میت کو گھر والوں کے رونے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، اس میں مومن اور کافر برابر ہیں۔ مومن کے گھر والے روئیں وہ تکلیف اس کو اس لیے ہوتی ہے کہ یار مجھے دعا کی اور قرآن کی ضرورت ہے، کہ میرے لیے نیکیاں کرو، اصال ثواب کرو، صدقہ جاریہ کا اہتمام کرو، یہ ہے، اور کسی چیز کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ کافر کو تکلیف اس لیے ہوتی ہے، ایک تو وہ اپنا مر گیا اور اوپر سے اس کے اوپر رویا جا رہا ہے، اس کے اوپر رویا، اس کے بیان کیے جا رہے ہیں جعلی فضائل، جعلی شانیں بیان کی جا رہی ہیں، جس کے اس کو مزید تکلیف ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا اس کو اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ میں بھی آ گیا ہوں، تم نے بھی کفر میں مر جانا، تمہیں بھی تکلیف ہونی ہے۔ یعنی تکلیفوں کی وجہ یہی ہے کہ وہ رونے کی وجہ سے تکلیف دونوں کو ہوتی ہے، لیکن کافر کی محسوس کرنے کی انداز اور ہے، مومن کا اور ہے۔ اچھا جی، آگے یہاں پہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا اور بیان کرتے ہیں۔ یہاں پہ ذرا ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ کا کچھ قول اور فقہ شافعی کے اوپر ایک اعتراض کر کے نا آگے ملا علی قاری کہتے ہیں کہ تحقیق کے میدان میں تو دلیل چلتی ہے،
اور کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بات پر کسی پر اعتراض کہا کہ انہوں نے پیچھے بات کی، خیر میں اسے بیان نہیں کر رہا، کہتے ہیں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو اس کے بارے میں انہوں نے بیان کیا وہ صحیح نہیں ہے۔ میں نے دلیل سے دیکھیں، حدیث میں دلیل سے بات ہوتی ہے، اما عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیل دی کہ یہ واقعہ ایسے تھا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور ابن عمر آپ یہ دلیل کی باتیں ہیں، اور کہتے ہیں بِأَنَّ مِثْلَكَ لَا يَجُوزُ لَهُ الْاعْتِرَاضُ عَلَىٰ شَيْخِ الْإِسْلَامِ مفتی الانام ابن حجر الذي هو جبل من جبال العلم عند، کہتے ہیں لوگ مجھے کہتے ہیں کہ اے ملا علی قاری تیرے جیسا بندہ، اس کے لیے تو ابن حجر مفتی اسلام علماء الانام شیخ الاسلام ابن حجر اسقلانی جو کہ علم کا پہاڑ اور اماموں کے امام ہیں، ان پر تو کیسے اعتراض کر سکتا ہے؟ ملا علی قاری کہتے ہیں کہ میں کیوں نہیں کر سکتا، دلیل سے بات ہوتی ہے، جب علم کے میدان میں ہے تو بات دلیل کی ہوگی۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ اگر حضرت ابن عباس ابن عمر سے اختلاف کر سکتے ہیں رضی اللہ عنہما، تو فرمایا میں بھی ابن حجر سے اسقلانی سے اختلاف کر سکتا ہوں، اختلاف کسی سے بھی ہو سکتا ہے، دلیل ہے۔ صرف امام مالک والی بات فرمایا یہ صاحب مزار رحمۃ للعالمین سے اختلاف نہیں ہو سکتا، دنیا کے ہر بندے سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ اگلی روایت 1734 نمبر روایت معاشر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابن حارثہ اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن رواحہ ان کے وصال کی، ان کی شہادت کی خبر آئی تو حضور بیٹھے ہوئے تھے، یعنی یہ ظاہر ہے کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کے چہرے میں حزن پہچانا جا رہا تھا، غم۔ اچھا نیوانا انظر من سائر الباب یعنی شکل باب، یعنی میں، اور فرماتی میں دروازے کے خلا سے دیکھ رہی تھی، آپ کے پاس ایک بندہ آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ جعفر کی خواتین یعنی ان کے گھر کی خواتین وہ بیٹھی ہیں، اور ذکر کیا اس نے ان کے رونے کا، یعنی یا رسول اللہ وہ بڑا رو رہی ہیں اونچی اونچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو منع کر کے آ، وہ گیا، پھر دوسری بار آیا اور کہا جی وہ تو اپنا باز نہیں آئیں، انہوں نے رونا نہیں چھوڑا، فرمایا انہا ان کو منع کر نہیں سے۔ تو تیسری بار آیا، کہا جی اللہ کی قسم یا رسول اللہ وہ ہم پر غالب آ گئی ہیں، میں نے تو روکا ہے وہ رکتی نہیں ہے۔ تیسری بار پھر شکایت لگانے وہ آ گئے، تو میں نے گمان کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے منہ میں مٹی ڈال دیں، ان کے منہ میں، یعنی مراد اس سے یہ تھا، یعنی اس کے کنایا یہ تھا کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، کیونکہ تیری نصیحت ان کو نفع نہیں دے رہی، ٹھیک ہے، مراد ان کو چھوڑ، یعنی جس طرح ہمارے کہتے ہیں اور مٹی پاؤ ہے کہ نہیں، اور گالتے مٹی پاؤ جی، تو محبوب علیہ السلام فرمایا ان کے منہ میں مٹی ڈال دیں، یعنی مراد یہ ہے، اس کے دو معنی لیے گئے، ایک تو یہ ہے کہ جس طرح بھی ہو سکے ان کا نوحہ، ان کا یعنی وہ رونا بند کرواؤ کہ وہ جو رو رہی ہیں ان کی وہ نہ روئیں، دوسرا معنی کہ ان کے حال پہ چھوڑ دیں، اس سے کنایا تھا یہ۔ فقلت میں نے کہا ارغم اللہ انفکا، اللہ تیری ناک کو خاک آلود کرے، یعنی یہ غصے کے وقت بھی بولا گیا ہے، اہل عرب کے اندر بولا جاتا تھا اور محبت کے وقت بھی بولا جاتا تھا، یہاں غصے والی موڈ میں بول رہی ہیں عائشہ پاک۔ فرمایا اللہ تیرے ناک کو خاک آلود کرے، تو ہرگز نہیں کر سکے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، یعنی یہ حضور نے کہا مٹی ڈال دے، تو اس پہ قادر نہیں ہے کہ تو ان کو مٹی ڈال دے جا کے ان کے منہ میں اور ان کا رونا بند کرائے، لیکن تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غم دیے بغیر چھوڑا نہیں، بار بار تو ان کا دی لوڑ شکایت لائی جا رہے ہیں آگے، ایک بار کہہ دیا بس تو بار بار آ رہا ہے ان کی شکایت لے کے، یعنی تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کے بارے میں عیب کس طرح داخل کر دیا۔ ایک تو آقا کریم علیہ السلام کو اپنے ان اصحاب کی شہادت کا غم ہے، اوپر سے تو ان کی بیویوں کے بارے میں، ان کے گھر کی خواتین کے بارے میں آ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنا یا رسول اللہ وہ اونچی اونچی رو رہی ہیں، ان کی ایک غم ہے، اور ادھر سے دوسرا غم یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئے گی کہ میرے غلام کے گھر کی خواتین اونچی رو رہی ہیں، حالانکہ میں نے اونچی رونے سے منع فرمایا، یعنی تو نے یہ دکھ دیا حضور کو۔ دو متفق علیہ روایت ہے۔ 1744 روایت نمبر ام سلمہ پاک فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ جب حضرت ابو سلمہ فوت ہو گئے، میں نے کہا غریب ہوں کہ آپ کیا تھے، مسافر تھے، کیونکہ آپ مکی تھے، اصحاب ہجرت میں سے تھے، وفی ارض غربت، اور میں نے کہا جی یہ غربت والی زمین میں یعنی اجنبی زمین میں آپ فوت ہوئے ہیں، مسافروں کی طرح، یعنی اس کے اندر یہ مجازی طور پہ آپ نے کہا، کیونکہ آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار، اپنا غریب اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ اس کا کوئی قریبی دار، مسافر کو کہتے ہیں نا، قریبی رشتہ دار پاس نہ ہو، یہ مجازن کہا گیا تھا کہ دنیا میں آپ مسافر تھے، اور یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، اور آپ یہاں سے مسافر خانے میں فوت ہو گئے۔ کہا میں ضرور آپ سے کے اوپر رہوں گی، اتنا رہوں گی کہ یتحدث عنہ، اس کی باتیں کی جائیں گی، لوگ یاد کریں گے کہ ام سلمہ اپنے خاوند کے اوپر روئی تھی۔ فرماتی ہیں میں نے آپ کے اوپر رونے کے لیے تیاری کر لی، میں نے تیاری کر لی، یعنی رونے کے لیے مراد یہ ہے کہ اسباب حزن سارے تیار کر لیے۔ کیا مولا علی قاری کہتے ہیں من الثیاب السود، کالا لباس پہن لی،
یعنی ماتم کرتے وقت کالا لباس اس وقت بھی پہنا جاتا تھا، ماتمیوں کی نشانی تھی۔ کہتے ہیں فاستقبل، اچھا آگے ایک خاتون آئی، اس کا ارادہ تھا کہ میری مدد کرے گی، یعنی وہ رونے کے ساتھ میری مدد کرے گی، ہم مل کے حضرت ابو سلمہ کے اوپر روئیں گی، یعنی میں کچھ شانے بیان کروں گی رو رو کے، کچھ وہ کریں گی، یعنی ارادہ کر کے رونے لگے تھیں۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، حضور علیہ السلام نے آ کے فرمایا کیا تو ارادہ کرتی ہے کہ شیطان کو اس گھر میں داخل کرے جس گھر سے اللہ نے 2 مرتبہ شیطان کو نکال دیا، یعنی تو رو کے شیطان کو داخل کرنے لگی ہے۔ اب 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نکالا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تو شیطان گناہ والا کام کرنے لگی ہے جس سے شیطان کا اثر تیرے گھر میں آئے گا، اور 2 مرتبہ نکالا ہے، اس سے مراد ایک ہے کہ جس دن آپ اسلام میں داخل ہوئے تھے ابو سلمہ، اور دوسرا کہ جس دن دنیا سے اسلام کی حالت میں چلے گئے، یعنی شیطان 2 بار نکل گیا۔ ایک بار جب اسلام لائے شیطان زندگی سے دور ہو گیا، بعد میں ایمان سلب کرنے کی کوشش کرتا ہے، دنیا سے کامیاب ہو کے گئے پھر بھی نکل گئے۔ اور یہاں اس سے مراد ہے جیسے فرج البصر کر رہتے ہیں، فرمایا اپنی آنکھ کو لٹا 2 مرتبہ، کیا مطلب؟ بار بار دیکھ آسمان میں کہ تجھے نظر آتا ہے کو عیب ہو تیری، یعنی قلب البصر و خاصی و وسیع، یعنی بالکل نگاہ جو ہے وہ ایسی واپس آ جائے گی اللہ کی، یعنی ملوکیت میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ مراد وہاں پہ جس طرح سمرج البصر کرتین، وہاں پہ اسی طرح یہاں پہ حدیث میں مرتین، یعنی جس گھر میں سے بار بار اللہ نے شیطان کو نکالا ہے تو وہاں شیطان کو داخل کرنا چاہتی ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں رونے سے رک گئی، اس کے بعد میں نہیں روئی پھر۔ امام مسلم نے اسے روایت کی ہے۔ 1745 نمبر روایت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بیماری چھا گئی، یعنی آپ بے ہوش ہو گئے۔ آپ کی بہنہ عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رونے لگیں، ہائے میرے پہاڑ جیسے بھائی، اس طرح آیا سردار، یعنی اس طرح کے اوصاف جمیلہ، ان کے اچھے اوصاف بیان کرنے لگیں اور گنوانے لگیں ان کے بار بار وہ اوصاف۔ جب آپ کو افاقہ ہوا تو فرمایا تو نے جو بھی کہا ہے نا، مگر مجھ سے پوچھا جاتا تھا کیا تو اسی طرح ہے، یعنی آپ نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ تو مجھے کہتی تھی او سردارا، او پہاڑا، او کیا بات ہے تیری، تم مجھ سے فرشتے پوچھتے تھے تو اس طرح، یعنی مجھے زجر و تبیہ ہو رہی تھی تمہارے اس وجہ سے، یا آپ نے ان کو جھڑکنے کے لیے۔ اور اگلی روایت میں ہے کہ جب آپ فوت ہو گئے پھر آپ کی بہن آپ پھر نہیں روئی، یعنی یہ غیر شرعی رونا نہیں روئی، آنسو بہانا تو سنت ہے اور وہ تو اللہ کی رحمت کی نشانی۔ امام بخاری نے اسے روایت کی ہے۔ 1746 نمبر روایت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا جو بھی میت فوت ہو جائے فیقوم باقیہم، اور رونے والا اس کے اوپر کھڑا ہو اور کہے واہ جبلا واہ سیدہ اس کی مثل، فرمایا اللہ تعالیٰ 2 فرشتے وہاں اس کی قبر میں مقرر کر دیتا ہے، یلحظانی ہی، جو اس کو مکے مارتے ہیں۔ یلحظانی کا مطلب ہے یا تھپڑ سینے کے اوپر مارنا، اس کو لحظ کہتے ہیں۔ اچھا جی، اور نہایا کے اندر جزری کہتے ہیں لحظ الضرب بجمع الید فی صدر، سینے میں اپنے ہاتھ کی پوری قوت کے ساتھ پورے ہاتھ کو سینے پہ مارنا، یعنی مکے مار کے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں ہاکذا کنتا، تو اسی طرح تھا جس طرح یہ تیرے گھر والے کہہ رہے ہیں۔ اس حدیث سے مراد یہ ہے وہ بندہ جو مرنے سے پہلے یہ وصیت کر کے جائے جب میں مر جاؤں تو مجھ پر چند بندے کھڑا ہو کے روئیں اور وہ میری شانیں بیان کریں، اس بندے کو قبر میں جوتیاں پڑتی ہیں اور فرشتے پوچھتے ہیں ہاں بھائی تو جو کہہ کے آیا ان کو تو واقعی اس طرح تھا یہ جو تیری شانیں بیان کر رہے ہیں۔ امام ترمذی نے سے روایت کی ہے، حدیث قریب ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ایسے ہوتا تھا، پیچھے گزر گیا کہ وہ پہلے پیسے دیتے تھے خواتین کو اور وصیت کر کے جاتے تھے کہ میں مر جاؤں تو اس طرح تم نے نوحہ کرنا، ماتم کرنا۔ آگے اگلی امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث غریب حسن ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ جی امام سیوطی نے شرح الصدور میں یہ ان المیت یعذب ببقاء الحی علیہ یہ حدیث کو ذکر کیا اور آگے 10 اقوال بیان کیے ہیں۔ ملا علی قاری نے وہ 10 کے 10 نقل کیے ہیں، خیر وہ بول لمبے، خلاصہ یہی نکالا اینڈ پہ آ کے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے سارے اقوال کا انہوں نے کہا جی محمول ہے اللہ تعالیٰ ہی درد پر محمول کہ میت کو زندہ بندے کے رونے سے تکلیف ہوتی ہے، بس اس میں مومن اور کافر برابر ہیں، ان کی اس درد کو محسوس کرنے کی اپنا حیثیت اور کیفیت مختلف ہے، اور مومن کی وجہ ہے کہ مجھے ضرورت جس کی وہ نہیں کر رہے، اور کافر ہوتا ہے ایک تو اس کو آج جوتیاں پڑ رہی ہیں اوپر سے پیچھے سے وہ اور پڑ رہی ہیں، جس طرح یہ حدیث آ گئی وہ پیچھے سے شانے بیان کر رہے ہوتے ہیں، قبر میں 2 فرشتے اسپیشل آ کے مزید جوتیاں مارتے ہیں کہ تو اسی طرح تھا، تو وہ ڈبل تکلیف ہوتی ہے اس کو۔ اچھا جی، کہتے ہیں
ملا علی قاری کہتے ہیں جب حدیث کا یہ معنی بیان کریں گے نا تو پھر یہ حدیث قرآن کی آیت اور اس حدیث کو جمع کرنا ممکن ہوگا کہ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے. عذاب مراد نہیں، تکلیف مراد. اور جن روایتوں میں یہ فرشتوں والی روایت ہے، اس میں ہے جو وصیت کر کے مرے. 1747 نمبر روایت ابو ہریرہ پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے کوئی فوت ہو گیا، یعنی اس سے مراد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے. خواتین جمع ہو گئیں، رونے لگیں. حضرت عمر ان کو منع کرنے لگے اور ان کو ہٹانے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ان کو چھوڑ دے، بے شک آنکھ آنسو بہاتی اور دل کو غم ہوتا ہے. اور والعہدہ اور عہد دونوں طرح پڑھنا جائز ہے. اور عہد قریب ہے، مراد مصیبت کا وقت ابھی قریب. لہٰذا آنکھوں سے تو کہہ رہا ہے آنکھوں سے آنسو بھی نہ آئیں، اتنا تو آئیں گے، آنکھوں سے آنسو تو آئیں گے. ہاں اللہ اکبر. تو اچھا جی آگے اگلی روایت دیکھیں. امام احمد النسائی نے سے روایت کی. اگلی روایت 1748 نمبر روایت ہے. ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. خواتین رونے لگیں. حضرت عمر ان کو کوڑے کے ساتھ مارنے لگے. حضرت عمر نے کوڑا چلا دیا. حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دین کے ماں فرمایا دین کے معاملات میں سب سے سخت میرا عمر. آپ کی یہ رائے تھی کہ شاید آنکھ سے آنسو بہانا بھی درست نہیں، پیچھے جیسے گزر گیا پچھلی حدیث میں، پیچھے جو پچھلی فصل میں پڑھی. حضرت عمر کوڑے سے مارنے لگے. حضور علیہ السلام نے ہاتھ سے ہٹایا، فرمایا عمر ہٹ جا. پھر فرمایا نبی علیہ السلام نے یا کنہ نعیق شیطان، شیطان کی آواز سے بچو، شیطان کی چیخ و پکار سے بچو، یعنی شیطان والا کام نہ کرنا، نوحے پڑھنا، چیخنا، یہ نہ کرنا. پھر فرمایا کہ جب کبھی بھی یہ جو معاملہ پیش آیا ہے ان میں دکھ کا اظہار آنکھ اور دل سے ہو تو وہ اللہ کی طرف سے ہے اور رحمت ہے، اور جو ہاتھ اور زبان سے ہو وہ شیطان کی طرف سے. ہاتھ سے اپنے آپ پہ ماتم کرنا اور زبان سے چیخنا، پکارنا، نوحے پڑھنا، یہ شیطان کی طرف سے. امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو روایت کیا. 1749 نمبر روایت ہے. امام بخاری نے اسے تعلیقاً روایت کیا. تعلیق یعنی جس جو امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں جس کی سند ذکر نہ کریں، وہ اس کے اوپر علیحدہ سے کتاب لکھی جا چکی ہے. ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور باقیوں نے اس کی ہیں سندیں بیان. حضرت حسن ابن علی حسن مصنع رضی اللہ عنہ جب فوت ہو گئے تو دارابت امرأتہ القبۃ علی قبرہ سنتان، ان کی زوجہ نے ان کی قبر پر قبہ بنایا. کیا بنایا؟ قبہ، خیمہ لگایا ان کی قبر کے اوپر 1 سال تک. اچھا کس لیے لگایا؟ ملا علی قاری فرماتے ہیں اجتماع الاحباب للذکر والقراءۃ وحضور الاصحاب للدعاء بالمغفرۃ والرحمہ، تاکہ لوگ آئیں، بیٹھیں، ذکر کریں، قرآن پڑھیں اور دعا کریں اور بخشش کی دعا کریں، اللہ سے رحمت مانگیں ان کی قبر پہ آ کے. اب رسول اللہ کی اہل البیت نے یہ کام کیا. اور آج جو قبر کے اوپر یہ جو بنائے جاتے ہیں گنبد شنبد، یہ اسی مقصد یہی ہوتا ہے کہ نیچے آئیں، آ کے سایہ دار جگہ، خوبصورت لوگ آئیں، اچھے طریقے سے آ کے بیٹھیں، ذکر کریں، قرآن پڑھیں تو اور یہاں پہ جائیں. مقصد یہ ہے. اور یہ رسول اللہ سے بخاری میں ہے، اب صحیح بخاری کی حدیث. اچھا جی ثم رفعت، پھر انہوں نے اس کو اپنا رفع اٹھا لیا قبہ سال تک، یعنی آپ ان کی قبر پہ آتی اور آ کے بیٹھی رہیں، وہاں قرآن پڑھا. اور سنا آپ نے ہاتف غیبی میں سے ایک آواز سنی. ہاتف غیبی میں سے آواز دینے والے نے آواز دی. اب دیکھیں بخاری ہے، کیا ہے؟ کیا ہے؟ آواز آئی غیبی. ہم کہہ رہے ہیں کہ داتا صاحب جا رہے تھے، خواجہ صاحب جا رہے تھے تو غیبی آواز آئی. کہتے ہیں دیکھیں یہ جھوٹی کہانیاں سنا رہے ہیں. بخاری شریف میں بھی ایک کہانی شریف لکھی ہے. کہتے ہیں کہانی شریف، یہ بزرگوں کی ولیوں کی کہانی شریف لگاتے ہیں. بخاری شریف میں بھی کہانی شریف ہے. پھر اگر دیکھیں نا، اگر تو یہ اس طرح ہو ہی نہیں سکتا، دیکھیں نہیں کہ مجھے تو اچھا پھر دلیل کیا ہے؟ خارجی دیں گے، کہیں گے ہمیں تو کبھی آواز نہیں آئی، ہمیں تو کبھی آواز نہیں آئی، بزرگوں کو کیسے آ گئی؟ تو اب یہاں پہ بخاری شریف میں کیسے یہ کہانی شریف آ گئی اور یہ آواز کیسے آ گئی؟ جس طرح یہاں پہ آئی ویسے ہی اولیاء صوفیاء کی آئی، ان کی حکایات میں جو آتا ہے. اچھا جی سنا آپ نے کسی آواز دینے والے کو، اس نے کہا الا هل وجدوا، سنو کیا انہوں نے پا لیا جو گم کیا تھا؟
یعنی جو فوت ہوئے تھے کیا ان کو مل گئے؟ فاجابہ ہوا، آخر دوسرے نے کہا نہیں، بل یئسوا بلکہ وہ مایوس ہو گئے اور واپس لوٹ گئے۔ یعنی جو بھی ہے جو دنیا سے چلے جائیں وہ کبھی واپس نہیں آتے۔ لیکن یہاں پہ یہ ہے 1 سال تک ان کی قبر پہ آپ بیٹھیں، مجاورہ بنی، یعنی اللہ کا قرآن پڑھا اور وہاں پہ دعائے خیر کی، اور لوگوں کے لیے انہوں نے انتظام کیا لوگوں کا کہ لوگ آئیں اور وہاں پہ آ کے۔ یہاں پہ امام سیوطی نے ایک واقعہ لکھا ہے، یہاں مولا علی قاری کہتے ہیں ابن ابی دنیا میں نا امام سیوطی لائے ہیں، مصعب سواد ابن مصعب الحمدانی کہتے ہیں 2 بھائی تھے، ایک دوسرے کے پڑوس میں رہتے تھے اور ان کی آپس میں کلیش تھی۔ بڑا بھائی اصفہان کی طرف گیا، چھوٹا بھائی فوت ہو گیا، وہ اس کی قبر کے اوپر 7 مہینے تک بیٹھا رہا، آ کے 7 ماہ تک قبر پہ بیٹھا رہا کہ میرا بھائی فوت ہو گیا۔ اور پھر اس نے ایک دن اپنے پیچھے سے آواز سنی، کسی نے کہا ہے رونے والے، غیر پر رونے والے اپنی ذات کی اصلاح تو کر لے، رونا، رونے کا کیا فائدہ؟ بے شک تو جو رو رہا ہے نا تو بھی اس کے پیچھے ہی جانے والا ہے، اور قریب ہے کہ تو بھی اس کی راہ پہ چل پڑے گا۔ کہتے ہیں اس نے پیچھے دیکھا، پیچھے کوئی بندہ نظر نہ آیا، وہ گھر آ گیا گھبرا کے، 3 دن بعد وہ بھی فوت ہو گیا، بھائی کے پہلو میں اس کی قبر میں۔ یعنی مراد ہے قبر پہ اوپر رونے سے، یعنی وہ واقعہ لانے کا مقصد ہے قبر کے اوپر رونے کا کوئی فائدہ۔ 1750 نمبر روایت، عمران ابن حسین فرماتے ہیں اور ابو بزر رضی اللہ عنہ دونوں فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازہ میں نکلے، ایک قوم نے نا اپنی چادریں پھینک دیں اور قمیضوں میں چلنے لگے۔ یہ نا وہاں پہ دور میں ایک روایت تھا، چادریں اتار کے قمیضیں پہن کے چلتے تھے اور وہ قمیضوں میں چلنے لگے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تم جاہلیت والے کام پکڑ رہے ہو، جاہلیت والے کام کر رہے ہو، ان کی مشابہت اختیار کرتے ہو؟ فرمایا میرا دل کرتا ہے میں تمہارے خلاف ایسی دعا کروں کہ تم اپنی صورتوں کو علاوہ گھروں میں لوٹو، جو شکلیں لے کے آئے ہو اللہ تمہاری شکلیں بدل دے۔ راوی کہتے ہیں انہوں نے فوراً اپنی چادریں پکڑ لی، چادریں پکڑ کے لے لی، بلا بھی عود ذالک، پھر کبھی انہوں نے چادر نہیں اتاری۔ امام ابن ماجہ نے اسے روایت کی۔ 1751 نمبر روایت، ابن عمر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایسے جنازے کے ساتھ جایا جائے جس کے ساتھ نوحہ پڑھنے والی، چیخنے والی ہو، یعنی جس جنازے میں خلاف شرع کام ہو اس جنازے کے ساتھ جانے سے منع فرمایا گیا۔ امام احمد اور ابو ماجہ نے، ابن ماجہ نے اسے روایت کیا۔ 1752 نمبر روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک بندے نے حضرت ابو ہریرہ کو کہا جی میرا ایک بچہ فوت ہو گیا ہے، مجھے اس کا بڑا دکھ ہے کہ آپ نے اپنے خلیل جن پر اللہ کی کروڑوں صلاۃ و سلام ہو ان سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز سنی ہے جو ہمارے فوت شدگان کے بارے میں ہمیں خوش کر دے، کوئی حدیث سنائیں کہ ہمیں دکھ کم ہو جائے اور دل راضی ہو جائے؟ فرمایا ہاں سنا ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، فرمایا چھوٹے مومنوں کے چھوٹے بچے جنت کی چڑیاں ہوتی ہیں، جنت کی، یہ دیکھ لیں نام بھی ثابت ہو گیا ہے، جنت کی چڑیاں ہوتی ہیں۔ یہ دعموس کی جمع ہے، یہ ایک جانور ہے جو پانی کے اندر ہر جگہ پہ آتا جاتا ہے، یعنی کھلے عام پانی میں گھومتا ہے۔ اور چڑیا کو دعمیس، چڑیوں کی جمع، کیونکہ چڑیا بھی جہاں دل چاہے اڑتی ہے، آتی جاتی ہے، کوئی اس کو روکتا۔ چھوٹے بچوں کو دعمیس جمع ہے، اس لیے کہا جاتا ہے، وجہ تشبیہ کیا ہے، چھوٹا بچہ جہاں پہ بھی آئے جائے، کسی کے گھر میں جائے، کسی کے پاس آئے، اس سے کوئی پردہ، چھوٹا سا بچہ اس سے کسی نے پردہ کرنا، نہ اس کو کوئی روکتا ہے کہ تو ادھر نہ، بلکہ ہر بندہ اس سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اس کو کسی جگہ سے روکا نہیں جاتا۔ تو فرمایا یہ جنت کی چڑیاں ہیں، جہاں دل کرتا آتے جا دوڑے پھریں جنت میں۔ یلقا احدہم اباہ فیاخذ بناحیۃ ثوبہ، فرمایا جس کا ایک بچہ فوت ہو جاتا ہے یہ جنت کی چڑیاں ہیں۔ فرمایا قیامت والے دن اپنے باپ کو کپڑے کے کنارے سے پکڑے گا اور اپنے باپ سے جدا نہیں ہوگا حتیٰ کہ باپ کو جنت میں لے جائے گا۔ امام مسلم نے روایت کیا اور مسند احمد میں بھی یہ حدیث ہے اور لفظ مسند احمد کے ہیں۔ اچھا اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ چھوٹا بچہ باپ کو کہاں سے پکڑے گا؟ کپڑے کے کنارے سے۔ قبر سے تو ننگے نہیں اٹھائے جائیں گے، حشر کے میدان میں لباس پہنا دیا جائے گا، ٹھیک ہے، ہاں یہ معنی ہے۔ لیکن یہ خصوصیت ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، حضور قبر میں سے بھی جنتی لباس پہن کے باہر تشریف لائیں گے۔ اچھا جی،
اچھا یہاں پہ ملا علی قاری کہتے ہیں چونکہ والد سامنے بیٹھا تھا، مسئلہ پوچھنے والا والد تھا، تو آپ نے فرمایا باپ کو جنت میں لے جائے گا، تو ملا علی قاری کہتے ہیں فقیف ماں کا کیا مقام ہوگا؟ ماں کا تو 3 گنا حق بھی زیادہ ہے اولاد پہ۔ وہ آگے ماں والی روایت بھی آ رہی۔ 1753 نمبر روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، مرد آپ کی باتیں سننے میں بازی لے گئے، یعنی وہ کامیاب ہو گئے اور انہوں نے آپ کی باتیں سن کے بڑا ذخیرہ اچھے نیکیوں کا جمع کر لیا، اچھے کاموں کرنے لگ گئے، اچھے کاموں کی طرف راغب ہو گئے وہ۔ یا رسول اللہ ہمیں بھی آپ اپنی جناب سے ایک دن دے دیں، ہم آپ کے پاس اس دن آئیں، آپ ہمیں وہ سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ فقال محبوب علیہ السلام نے فرمایا فلاں دن اس فلاں جگہ میں تم نے جمع ہو جانا ہے سب خواتین، اعلان کا ٹائم دے دیا حضور نے، فلاں دن فلاں جگہ پہ جلسہ ہوگا، خطاب رحمۃ للعالمین فرمائیں۔ واہ واہ واہ، فاجتمعنا، آقا کا وہ خواتین کا مجمع لگ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور نے ان کو سکھایا جو اللہ نے آپ کو سکھایا تھا، حضور نے قرآن و سنت کی تعلیمات انہیں ارشاد فرمائیں۔ پھر فرمایا تم میں سے جو بھی خاتون اپنا بچہ اپنے بچوں میں سے 3 بچے آگے بھیجے نا، وہ 3 بچے اس کے لیے جہنم سے حجاب بن جائیں گے، وہ جہنم میں نہیں جائے گی عورت۔ ایک خاتون کہنے لگی یا رسول اللہ 2 والی، جس کے یہ تو 3 ہے تو جس کے 2 ہیں، اس نے 2 مرتبہ اس جملے کو لٹایا، حضور جس کے 2 ہوں، تو فرمایا جاؤ پھر جس کے 2 ہوں رب اس کو بھی جنت عطا کر دے گا۔ امام بخاری نے اسے روایت کیا، اور 3 بار فرمایا تاکید کے لیے۔ 1754 نمبر روایت معاذ بن جبل فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں سے جس کے 3 بچے فوت ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان بچوں کی ذریعے اپنی فضل اور رحمت کے جو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمائی، ان بچوں کے صدقے اللہ ان دونوں ماں باپ کو جنت میں داخل کر دے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اوا اسنان، اگر 2 بچے فوت ہوئے ہوں، فرمایا جاؤ پھر 2 کے صدقے بھی بخشے جاؤ گے۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ 1 ہوا، فرمایا جاؤ 1 والا بھی جنتی۔ واہ واہ واہ۔ پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک جو بچہ گر گیا، سکتا یعنی حمل پورا ہونے سے پہلے گر گیا، 6 ماہ کے بچے کو کہتے ہیں، ماں کے پیٹ سے گر گیا، فرمایا اپنی ماں کو اپنی ناف سے کھینچ کے جنت میں لے جائے گا۔ یہ سرر کہتے ہیں وہ جو نالی ہوتی ہے نا بچے کی ناف سے ماں کی ناف میں لگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بچے کی ناف ماں کے پیٹ میں وہ جڑی ہوتی ہے جس سے اس کو غذا ملتی ہے، اس کو سرر کہتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ ابن حجر رحمۃ اللہ نے کہا کہ قیامت کے دن ماں کے پیٹ کے ساتھ وہ نالی جڑی ہوئی ہوگی اس کی بچے کی، اور بچہ اس سے کھینچ کے اپنی ماں کو جنت میں لے جائے۔ فرمایا اذا احتسبت ہوں، جب وہ خاتون بچہ فوت ہونے پہ ثواب کی طالبہ ہو اور صبر کرے، یہ نہیں وہ اللہ سے ساری زندگی شکوے کرتی رہے، یہ شرط بھی ہے ساتھ کہ وہ صبر کرے اور کہے اللہ تو نے عطا فرمایا، اولاد عطا فرمانے والا تو ہی ہے، تو جسے چاہے عطا فرمائے جسے چاہے لے لے، میں بس ہر حال میں تیرا شکر ہے۔ امام احمد نے روایت کی اور ابن ماجہ نے والذی نفسی بیدہ کے ساتھ اسے ان باتوں کو بیان کیا۔ 1755 نمبر روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 3 بچے بھیجے آگے جو بلوغت کو نہ پہنچے ہوں، وہ بچے اس کے لیے جہنم سے ایک مضبوط قلعہ بن جائیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آقا میں نے تو 2 بھیجے ہیں، فرمایا چل 2 والا بھی بخشا جائے۔ ابی بن کعب حضرت ابو المنذر سید القراء، قاریوں کے سردار، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا سب سے بڑا قرآن کا قاری میرا یہ ہے غلام ہے، وہ عرض کرنے لگے آقا قدم تو واحدن، میں نے تو 1 بچہ آگے بھیجا ہے، میرا بچپن میں 1 بچہ فوت ہوا ہے، فرمایا چلو 1 بالا بھی بخشا جائے گا۔ امام ترمذی، یہ کیا کمال ہے جو حضور کا دریائے رحمت ہے نا، جب جدھر بس آ گئے، جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں، جدھر بس توجہ ہو گئی رحمت کے دریا بہا دیے۔ امام ترمذی ابن ماجہ نے روایت کی، ترمذی کہتے ہیں حدیث غریب ہے۔ اچھا جی آگے 1756 نمبر روایت ہے، حضرت قرہ المزنی فرماتے ہیں ایک بندہ حضور کے پاس آیا، ساتھ اس کا بیٹا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس سے پیار کرتا ہے؟ اور بیٹے سے پیار کرتا ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا اللہ تجھ سے پیار کرے جس طرح تو اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے۔ سبحان۔ مولا علی قاری کہتے ہیں اس کے اندر وفیہ غایۃ من المبالغۃ فی کثرۃ محبتہ لولدہ، اس کے اندر مبالغہ تھا، وہ اس کی اپنی بچے سے جو محبت تھی اس کے اندر، یعنی فرمایا تو جتنی محبت اس سے کرتا ہے رب اتنی تو اس سے کرے، کیونکہ وہ اپنے بچے سے بڑا پیار کرتا ہے۔ اچھا جی
فرمایا اللہ تجھ سے محبت کرے جیسا کہ اس سے تو محبت کرتا ہے۔ ففقدہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن نبی علیہ السلام نے انہیں گم پایا، نظر نہ آئے۔ فرمایا وہ فلاں کے بچے کا کیا بنا؟ یا رسول اللہ فوت ہو گیا۔ حضور نے فرمایا ما تحب اللہ تاتی باب باب، کیا تو پسند نہیں کرتا کہ تو نہیں آئے گا جنت کے دروازوں میں سے کسی بھی دروازے کی طرف مگر وہاں تو پائے گا تیرا بیٹا تیرا انتظار کر رہا ہو۔ اچھا یہاں پہ ایک بندے نے عرض کی یا رسول اللہ یہ اس کے لیے خاص ہے یا ہم سب کے لیے؟ فرمایا تم سب کے لیے یہ بات، جس کا بیٹا فوت ہو جائے فرمایا جنت کے دروازوں پہ اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ اچھا یہاں پہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وفیہ اشارۃ الی خرق العادۃ من تعدد الاجساد المکتسبہ، جنت کے سارے دروازوں پہ بیک وقت اس کا بچہ کھڑا ہو، جس دروازے والد جانا چاہے گا وہاں پہ کھڑا ہو کے اس کا انتظار کرے۔ بچہ ایک ہے، دروازے 8 جگہ پہ کھڑا ہے ایک بچہ۔ مولا علی قاری کہتے ہیں اگر مولا کی عطا سے ایک چھوٹا بچہ اس کو یہ کمال حاصل ہو سکتا ہے، ایک وقت میں 8 جگہوں پہ وہ ہو سکتا ہے، تو اللہ اپنے بندوں میں سے جسے کمال عطا فرمائے وہ بھی ایک وقت میں کئی جگہ پہ ہو سکتی ہے۔ اچھا جی آگے 1757 نمبر روایت حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک سقطہ لا یراغم ربہ، جو بچہ چھوٹا گر جائے 6 مہینے سے پہلے فوت ہو جائے، یعنی 6 ماہ سے پہلے گر گیا، فرمایا وہ اپنے رب کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گا۔ کیا کرے گا؟ اپنے رب کے ساتھ جھگڑا کرے گا۔ اذا دخل ابویہ النار، جب اس کے ماں باپ جہنم میں جانے لگیں گے وہ جھگڑا کرے گا کہ یا اللہ ان کو دوزخ میں نہیں جنت میں لے کے جانا ہے، یعنی کہہ رہے ہیں ضد کرے گا اللہ کی بارگاہ۔ جیسا بچہ ماں باپ کے سامنے ضد کرتا ہے نا تو ماں باپ کو غصہ نہیں آتا، پیار آتا ہے، ٹھیک ہے۔ فیقال، اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیں گے، اس کو کہا جائے گا اے چھوٹے بچے اپنے رب کے ساتھ ضد کرنے والے، رب کے ساتھ جھگڑا کرنے والے، یہ جھگڑا پیار والا ہوگا، جس طرح چھوٹے بچے ماں باپ کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتے، چھوٹے چھوٹے بچے، تو وہ محبت والا ایک ہوتا ہے انداز۔ فرمایا اپنے رب سے جھگڑا کرنے والے ادخل ابویک الجنہ، جا ماں باپ دونوں کو جنت میں لے جا۔ فرمایا وہ ان کو ان کی ناف سے کھینچے گا حتیٰ کہ ان دونوں کو جنت میں لے جائے گا۔ 1758 نمبر 58 نمبر روایت ابو محمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ ارشاد فرماتا ہے ابن آدم اگر تو صبر کرے اور پہلے صدمے کے وقت ثواب کا طالب ہو جائے کہ جو مصیبت آئی ہے اللہ اس کا مجھے اجر دے گا، فرمایا میں تیرے لیے جنت کے علاوہ کسی کام ثواب پر راضی نہیں ہوں گا، یعنی میں تجھے جنت عطا فرما کے رہوں گا۔ امام ابن ماجہ نے سے روایت کی 1759 نمبر روایت حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان مرد یا عورت کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے اور وہ اس کو یاد کرتا ہے اگرچہ لمبے عرصے کے بعد ہو، مثلا 1-2 سال بعد اس کو ایک مصیبت یاد آ گئی، فرمایا وہ اس وقت بھی استرجاع پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کا صبر کرے اور کہ یا اللہ تیرا ہی تھا، اگر تو نے مصیبت دی تو کوئی بات نہیں، میں تو راضی ہوں، ہر حال میں راضی ہوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس وقت اس کو نیا اجر عطا فرما دیتا ہے، اس کی مثل اللہ اجر عطا فرماتا ہے جتنا اجر اس کو اس دن دیا تھا جس دن اس کو مصیبت پہنچی تھی۔ اب دیکھیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی، آج 14 صدیاں گزر گئیں، ٹھیک ہے۔ آج ہم جب بھی واقعہ کربلا آتا ہے ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں اور ماتم نوحہ کی کیفیت نہیں کرتے، صبر کرتے ہیں، صبر کا دامن نہیں چھوڑتے۔ تو فرمایا رب تعالیٰ بالکل اجر جس دن پہلا اجر ہوتا ہے اسی طرح رب تعالیٰ اس کو اجر دوبارہ عطا فرماتا ہے، اور جو 100-1200 سال بعد بھی بیٹھ کے ماتم کریں، نوحے کریں، تو آپ بتائیں اس حدیث کا اب مفہوم مخالف دیکھیں۔ جس طرح یعنی ایک نوحہ کر اور دربار یزید میں نوحے پڑے گئے تھے، ماتم بھی کیا گیا تھا، جس طرح ان کا گناہ ہے آج جو وہ کام کرے گا ظاہری سی بات پھر مفہوم مخالف تو یہی نکلے گا، اس کو بھی اسی طرح کا گناہ ہوگا۔ مثلا کسی کے والد صاحب فوت ہو گئے، والدہ فوت ہو گئی، بیٹا بیٹی، سال بعد یاد آئی، بڑا سخت صدمہ دوبارہ تازہ ہو گیا، لیکن اس وقت دوبارہ کہے کہ الہی کوئی تیرا
عطا کیا ہوا تھا تو لے گیا، ہر حال میں تیرا شکر ہے۔ فرمایا جس دن پہلے دن اس نے صبر کیا تھا جتنا ثواب تب ملا تھا اتنا ثواب اس کو اللہ آج عطا فرما۔ امام احمد بن حنبل نے اور بہقی نے شعب الایمان میں سے روایت کی۔ 1760 نمبر روایت ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا انقطع شسع احدکم، جب تم میں سے کسی کا تسمہ گم جائے وہ تب بھی استرجاع پڑے، یہ بھی مصیبت میں سے ہے۔ تسمہ گم ہو جائے نا تب بھی انا للہ و انا، کوئی چیز گم ہو جائے انا للہ و انا الیہ راجعون، کثرت سے پڑھیں چیز مل جاتی ہے۔ 1761 نمبر روایت ہے، حضرت ام درداء فرماتی ہیں میں نے حضرت ابو درداء کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ، اب بات اللہ کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، اور کی رب نے عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھی ان سے، سرکار اس بات کو بھی جانتے ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے عیسیٰ میں تیرے بعد ایک امت بھیجنے والا ہوں، جب ان کو کوئی مصیبت آئے گی نا وہ پسند نہیں کرتے ہوں گے جس چیز کو، وہ ان پر آ جائے گی، فرمایا وہ اللہ کی حمد بیان کریں گے، الحمدللہ کہیں گے۔ اگر ان کو کوئی ایسی بات پہنچے گی جسے وہ ناپسند جانتے ہیں، فرمایا وہ صبر کریں گے، ثواب کی امید رکھیں گے اللہ سے۔ ولا حلم ولا عقل، ان میں حلم بردباری نہیں ہوگی، بردباری ہاں، عقل بھی نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں اس کی مثال ہے ہمارے دیہاتی بندے، عام لوکل بندے، گاؤں میں رہنے والے۔ میں ایک بندے کی فاتحہ کہنے گیا، اس کا اپنا 20-22 سال کا جوان بیٹا فوت ہو گیا تھا، ان پڑھ سے معاملات ہیں گاؤں میں، اللہ کا حکم نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا، کہ جی مان لیا، جس طرح میرے اللہ کی رضا ہم نے مان لیا۔ اب کون کہہ رہا ہے ایک دیہاتی بندہ عام جو پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، ولا علم ولا عقل، اس کو علم بھی نہیں عقل بھی، لیکن پھر بھی اس کو کہیں تو کہتا جی اللہ کا حکم مان لیا، ایسے ہی ہے، مان لیا جی، جس طرح میرا اللہ راضی اسی طرح ہم راضی، اللہ کا حکم مان لیا، ہم صبر کرنے والے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ کیسے ہوگا یہ، حالانکہ ان میں علم بھی نہیں ہوگا عقل بھی نہیں ہوگی، پھر بھی وہ صبر کریں گے اور پھر بھی تیری رضا پہ راضی ہو جائیں گے۔ مولا نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا اوتیہم من علمی و علمی، میں ان کو اپنی طرف سے علم بھی عطا کر دوں گا، علم بھی عطا کر دوں گا۔ بن پڑھیاں پیا پڑھی ہوئے ہو، سلطان العارفین علم لدنی کے بارے میں یہ ملا علی قاری کہتے ہیں یہ دو چیزیں ان کو علم لدنی کے طور پہ عطا کر دی جائیں، علم بھی، اتنی اور اتنا سا علم بھی کہ مصیبت کے وقت اللہ رب العالمین کیا شکر ادا کرنا ہے، یہ خاص لوگوں کی بات ہے، ہر بندے کی بات، یعنی جو وویلا کرنے والے ہیں ان کی بات نہیں ہے، جو صبر کرنے والے ہیں ان کی خوبی بیان کی۔ ان دونوں روایات کو امام بہقی نے شعب الایمان میں نقل فرمایا۔ اچھا اب یہاں پر دیکھ لیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ علم و علم اللہ تعالیٰ بعض کو عطا، اور دوسرا اس حدیث علم لدنی کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ علم و علم صبر کے لیے اگر عطا فرما سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ علم و تعلم کے لیے بھی اپنے پیاروں کو علم لدنی عطا فرما سکتے ہیں۔ اور دوسری بات نقطہ اس حدیث پاک میں یہ ہے، امت میں بے صبرے بندے بھی ہیں، ہے کہ نہیں؟ اچھے بھلے لوگ ہیں، جب ان کا کوئی مصیبت آئے تو اللہ سے گلے کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، وہ بھی ہیں، لیکن رب نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی بات نہیں بتائی، اللہ نے نیکوں کی بات بتائی ہے، گناہ گاروں پہ پردہ ڈالا ہے، تعریف والی بات بتائی، اچھے اچھے بندوں کی بات بتائی، یعنی امت کا تعارف رب نے اپنے نبی کی امت کا تعارف اچھا ہی کرایا، اچھا، اور بروں کی پردہ پوشی فرمائی۔ یہ اللہ کی خاص محبت ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔